السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ امام صاحب کے بارے میں کیا ہے پورا معاملہ، میں آپ حضرات کو بتلا دیتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آخر تک ہمارے ساتھ میں بنے رہیے، آپ حضرات کو بھی پتہ چل جائے گا۔ چلیے دوستوں، ویڈیو کو شروع کرتا ہوں۔ افریقہ کے ایک ملک میں ایک شخص حافظ قرآن و عالم شریعت کسی مسجد میں امام مقرر ہوا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کیا کرتے تھے اور ہر شخص چاہتا تھا کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت پہ بلائے، وہ بھی خاص طور سے رمضان کے مہینے میں۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان میں ان کو افطار پہ اپنے گھر بلا لیا۔ عالم نے دعوت قبول کی اور افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے اور وہاں ان کا بہت ہی شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانے میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاش کے باوجود وہ رقم اس عورت کو نہیں ملی اور اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا تم نے وہ رقم لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا، نہیں۔ اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا فرد ہمارے گھر نہیں آیا اور ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے، یعنی امام صاحب نے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنے عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا اور انہوں نے یہ غلط کام کیا۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیت۔ غم و غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن درعین حال عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان مبارک آ گیا اور لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ تو زوجہ نے کہا بلانا چاہیے، کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ بھی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلایا، اور جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان سے کہا، جناب آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے؟ عالم نے جواب دیا، ہاں، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا، قبلہ میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں گے۔ پچھلے سال رمضان میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود وہ رقم ہمیں نہیں مل سکی، کیا رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا، ہاں میں نے لی تھی رقم وہ۔ میزبان حیران پریشان ہو گیا اور عالم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے ہیں، چونکہ تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھے چوری کا الزام لگایا، اگرچہ یہ بہت دردناک ہے، لیکن میں اس کے لیے گریہ کر رہا ہوں، رو رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے قرآن کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا، اور اگر تم قرآن کو ایک بار بھی کھول کر کے دیکھ لیتے تو تمہیں رقم قرآن میں رکھی مل جاتی۔ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا اور اس کی مکمل رقم قرآن پاک کے اندر نظر آ رہی تھی۔ تبصرہ یہ ہے اس کے اوپر، یہ حال ہے بعض مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ تو دوستو، بالکل حق بات ہے اور سچ بات ہے، یہی رویہ ہمارا قرآن کے ساتھ بن چکا ہے۔ ہم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، سال بھر ہم قرآن پاک کو نہیں کھولتے ہیں، قرآن پاک کو نہیں پڑھتے ہیں، اس کے اوپر دھول جم جاتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا مختصر سا واقعہ۔ یہ واقعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو من گھڑت لگے اور ہو سکتا ہے آپ کا دل قبول نہ کر رہا ہو کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو،
آخر میں اس واقعے کی وجہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ سبق مل جانا اور اس پر ہم اگر عمل پیرا ہو جائیں تو ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنے والے بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن رکھا ہوا سالوں سال اس کے اوپر دھول جم گئی ہو اور قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق نہ ہو رہی ہو۔ اللہ سے ہم دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم کو، ہمارے گھر والوں کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ حضرات کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے نیچے کمنٹ کر دیجئے، اور پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔